اچھا، عبادات کے دوران ریحہ کے اخراج کے بہت سے فقہی مسئلے. اچھا، عبادات کون کون سی؟ مثلا وضو کے درمیان کتنے، وضو سے پہلے، وضو کے درمیان، وضو کے بعد، یہ والا مسئلہ جو ہے پیش آ سکتا ہے اس کو. اسی طریقے سے تیمم کے درمیان پیش آ سکتا ہے، غسل کے درمیان پیش آ سکتا ہے کہ ریاء خارج ہوئی ہے، نمازوں کے درمیان پیش آ سکتا ہے اس کو. ابھی آپ آگے چل کے اس کے فقہی احکام سنیں گی. اسی طریقے سے نمازوں کے علاوہ اس کو جو ہے وہ حج کے طواف کے دوران یہ والے مسئلے پیش آ جاتے ہیں، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا، اور ہر جگہ کے لیے حکم احکام علیحدہ علیحدہ ہیں. اسی طریقے سے مثلا انسان مسجد امام بارگاہ میں ہے، وہاں اس کے ساتھ ہو جائے، اور مثلا تلاوت قرآن وہ کر رہا ہے اس دوران اس کے ساتھ ہو جائے، تو کیا فقہی احکام ہوتے ہیں. تو یہ ابھی ہم اب بیان کرنا شروع کر رہے ہیں. تو عبادات کے درمیان ریحہ کا اخراج. تو وضو میں سب سے پہلے کہ دوران وضو اگر یقین ہو جائے کہ ریاء خارج ہوئی ہے، یقین 100%، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے. اگر کسی کو دوران وضو کبھی بھی یقین ہو جائے کہ ریاء خارج ہوئی ہے، وضو اسی وقت ٹوٹ گیا بالکل ختم. اب کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کہ وہ جو ہے وہ پورا وضو کو اپنے مکمل کرے اور پھر دوبارہ کرے. نہیں، بس جہاں جیسی ریاء خارج ہونے کا یقین ہو وہیں وضو، چاہے درمیانے وضو ہے کہیں پہ بھی اس کو ہوا، بس وہیں چھوڑ دے، ڈسکنٹینیو کر دے. وہ سمجھے بالکل نل اینڈ وائڈ ہو گیا وہ وضو، اب نئے سرے سے بالکل وضو کرے. تو دوران وضو اگر یقین ہو جائے کہ ریاء خارج ہوئی ہے تو نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ دوران وضو احتمال ہو کہ ریاء خارج ہوئی ہے. احتمال کہتے ہیں بہت ہی ویک ٹائپ کا خیال ہوتا ہے، 5% خیال، 10% خیال، 90% تو یہی کہ ریاء خارج نہیں ہوئی، لیکن 5-10% خیال آ رہا ہے اس کو. اس صورت میں بھی یہی سمجھا جائے گا کہ آپ یہی سمجھیں کہ نہیں میری ریاء خارج نہیں ہوئی ہے، اور وضو ایز اٹ از کنٹینیو کریں اور بغیر کسی روکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا وضو بالکل صحیح رہے گا. اس کے بعد اگلا چیز آتی ہے کہ دوران وضو احتمال نہیں، پہلے ہم نے کہا یقین ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، یعنی ریاء خارج ہوئی ہے، وضو ٹوٹ گیا. دوسری چیز آئی کہ احتمال ہوا، شک، ویک سا ایک شک ہوا، تو یہی حکم ہے اس کا کہ اس میں بھی آپ خود کو سمجھیں کہ نہیں میرا وضو نہیں ٹوٹا اور کنٹینیو کریں. تیسرا مسئلہ آ رہا ہے کہ دوران وضو شک ہو کہ ریاء خارج ہوئی ہے، یعنی 50% ہو گیا ہے. 50% ہے کہ ریاء خارج ہوئی ہے، 50% ہے کہ نہیں ہوئی. اس صورت میں بھی شریعت کہتی ہے کہ نہیں، اس پہ توجہ نہ دیں اور سمجھیں کہ اب بھی ریاء خارج نہیں ہوئی اور وضو کو ایز اٹ از کنٹینیو کریں. حالانکہ شک آ گیا ہے آپ کو، تو اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اس کو بالکل شک کے اوپر توجہ نہ دیں، سمجھیں کہ نہیں خارج ہوئی اور آپ وضو ویسے ہی مکمل کریں. پھر اگلا مسئلہ آتا ہے دوران وضو ظن ہو جائے کہ ریاء خارج ہوئی. ظن کہتے ہیں 97%، 98% تک بھی معاملہ چلا جائے، یعنی اتنا زیادہ آپ کو ہے کہ 97%، 98% کے ریاء خارج ہوئی، تب بھی اسلام کہتا ہے کہ یہی سمجھو کہ نہیں خارج ہوئی اور آپ وضو کو کنٹینیو کریں. یعنی آپ نے دیکھا کہ بالکل ہم سوائے کہ 99 تو تقریباً وہی یقین کا اور اطمینان جس کو کہتے ہیں اس کے یقین کا قائم مقام ہوتا ہے، تو 99 یا 100% تو پھر وہ تو یقین ہو گیا آپ کو، یعنی اطمینان ہو گیا کہ ہاں ریاء خارج ہوئی، تو پھر تو ظاہر باطل سمجھیں گے وضو کو. لیکن 98% تک بھی معاملہ چلا گیا ہے، تب بھی آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے اور وضو کو ایز اٹ از جاری رکھیں، کچھ بھی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں. اچھا، وضو مکمل کر لیا، اب وضو بعد وضو یہ شک ہو رہا ہے کہ ریاء خارج ہوئی ہے، وضو پورا سیف تھا اس وقت، اب لیکن بعد میں شک ہو رہا ہے کہ وضو مکمل ہونے کے بعد، تب بھی یہی حکم رہے گا کہ شک کو کبھی بھی آپ اس پہ توجہ نہ دیں، شک کو. کیونکہ حدیثوں کے اندر بھی ایک قانون بیان ہوا ہے، لا تنقض الیقین بالشک، یقین کبھی شک سے نہیں ٹوٹتا ہے، یقین کبھی شک سے نہیں ٹوٹتا ہے. یقین تھا کہ میں نے وضو کیا ہے، اب شک ہو رہا ہے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، ریحہ کے نتیجے میں سمجھیں گے کہ نہیں ٹوٹا. یہ خود اصول امام معصوم نے بتایا ہے ہم کو، اور زرارہ سے روایت ہے، کچھ اور روایات بھی اس سلسلے میں آئی ہیں جو خاص وضو کے سلسلے میں بھی ہے، اور بھی جگہوں پر یہ قانون اپلائی ہوتا ہے. اس قانون کو کہا جاتا ہے استصحاب کا قانون، اصل استصحاب. اور یہ اتنا ایسا قانون ہے کہ اس پہ پوری کتابیں مراجع نے لکھی ہیں. امام خمینی نے بھی ایک پوری کتاب الاستصحاب اس فقہی قانون کے اوپر لکھی. آج کل ایک بہت ہی فتنے کے طور پر بھی ایک چیز ہے، بہت سے اخباری مزاج کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو مجتہدین ہیں ان کو اپنے فتوے کے دلائل مقلدین کو بتانے چاہیے.
مراجع اپنی مفصل کتب استدلالی فقہ کے اندر سارے دلائل لکھتے ہیں. اب ہر جگہ ہر شخص، ہر مقلد کو، ہر جاہل آدمی کو مثلا وہ آ کے کہے کہ مجھے دلیل بتائیے، تو مجتہد مثلا اگر دلیل بتا بھی دے، مجتہد کہے گا کہ بھئی یہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، شک ہو رہا ہے، تو وہ کہے گا، مجتہد جواب دے گا کہ نہیں ٹوٹا. وہ کہے گا دلیل بتائیے، مجتہد کہے گا کہ لا تنقض الیقین بالشک، یقین کبھی شک سے نہیں ٹوٹتا ہے. تو وہ کہے گا اس میں وضو کا تذکرہ کہاں ہے؟ اب مجتہد کہے گا بھئی یہ قانون استصحاب ہے، خود امام نے بتایا. وہ کہے گا قانون استصحاب کیا ہوتا ہے؟ پھر استصحاب میں مجتہد کہے گا کہ جناب یہ دو جگہوں پہ البتہ قانون نہیں چلتا ہے، ماقبل کی شریعتوں میں نہیں چلتا اور حیات مفقود الخبر میں نہیں چلتا. یہ میں ایسے بیچ میں بیان کر رہا ہوں. اب وہ کہے گا یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں حیات مفقود الخبر اور یہ ماقبل کی شریعت وغیرہ؟ تو یہ ایک سے ایک بات، ایک پورے مجتہد کی پوری زندگی ایک آدمی کو ایک مسئلہ سمجھاتے ہوئے لگ جائے گی پوری. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے لحاظ سے یہ سب علماء یہ ہمارے واقعتاً محسنین ہیں. انہوں نے اتنے سخت مسائل کو ہمیں کتنا حل کر کے ہمیں دے دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیں ان مشکلات میں جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے. اب دیکھیں یہ افراد انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا صرف اس ایک مسئلے میں استصحاب کا قانون سے کتنے مسئلے حل ہوتے ہیں. صبح ہم نے ٹنکی فل کی تھی، پانی کور ہو گیا تھا، اس کے بعد دن میں موٹر بھی چلتی رہی اور جناب یہ آپ کی واشنگ مشین بھی چلتی رہی، لوگ نہاتے وہاتے بھی رہے. اب شک ہو رہا ہے کہ پانی جو ہے ٹنکی میں کور ہے یا قلیل پانی میں تبدیل ہو گیا ہے وہ. تو اسی یقین کو یہاں پر کھینچ کے لائیے، استصحاب کا قانون کہلاتا ہے. یعنی یقین کیونکہ شک سے نہیں ٹوٹتا. پہلے یقین تھا کہ ٹنکی کا پانی کور ہے، اب بھی سمجھیے کہ اب بھی کور ہے، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ کور نہیں ہے. مثلا ہوا آنے لگی، نل کا پانی بند ہو گیا، اس میں سے آنا، تو اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں پانی بہت کم ہو گیا ہے مثلا. لیکن یہ استصحاب کا قانون ہے، یقین کا بھی شک. تو اسی طرح وضو بھی ہے کہ وضو میرا ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو یہ استصحاب کا قانون کہتا ہے. بیچ میں یہ بات آ گئی کہ یہ تاکہ ہم یہ والا مسئلہ بھی بیان کر دیں کہ یہ والی جو فرمائش ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند جو کہا جاتا ہے نا، یعنی وہ کہتا ہے مجھے فقہی مسئلے کی دلیل بتائیں. وہ بھائی دلیل سمجھنے کی آپ میں صلاحیت نہیں ہے. یہ تو ایک مثال ہے، اگر آپ بیان کریں تو وہ اتنی ٹیکنیکل باریکیاں ہیں اس کے اندر. ایسے ہی جیسے کوئی مسافر کہے بھائی آپ جہاز کیسے اڑا رہے ہیں، پائلٹ سے جا کے گفتگو کر دے، وہ جو باتیں بتائے گا مسافر کی سمجھ میں وہ بھی نہیں آ رہی ہوں گی. تو وہ سوچے گا کہ اتنا بھاگنا دوڑنا کیوں ضروری ہے، رن وے کے اوپر جہاز یہیں سے ہیلی کاپٹر کی طرح سے مثلا کیوں نہیں اڑ جاتا. خیر یہ تو ایک عجیب صورتحال لوگوں کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں لوگ. اچھا، بعد وضو اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ ریاح خارج ہوئی ہے، پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو جائے بعد وضو، تو پھر اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنا پڑے گی. شک کی صورت میں اسے وضو نہیں کرنا ہے، لیکن وضو ٹوٹنے کا، ریاح خارج ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. اچھا، نماز سے پہلے شک ہو کہ وضو کے بعد ریاح خارج ہوئی، نماز سے پہلے شک ہو رہا ہے. مثلا آپ نے وضو کیا تھا، آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا، وضو ٹھیک چلتا رہا. اب جب نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو ہمیں شبہ ہوا کہ کہیں اس دوران ہم نے مختلف کام کیے ادھر ادھر، شاید میری ریاح اس میں خارج ہوئی ہو. تو اس صورت میں بھی بالکل توجہ نہیں دیں گے اور سمجھیں گے وہی وضو میرا ابھی تک برقرار ہے. وہی استصحاب کا قانون یہاں پر آئے گا کہ وضو میرا برقرار ہے، اور سمجھیں اور تو کوئی توجہ اس کے اوپر نہ دیں اور نماز ڈائریکٹ پڑھنا شروع کر دیں. اور آیت اللہ سیستانی نے بھی بہت سے اپنے فتوے جو ہیں دیے ہیں کہ اگر مکلف کو یہ یقین ہو کہ اس نے وضو کیا تھا، بس یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، پھر شک ہو جائے کہ وضو ٹوٹنے والا کوئی کام مجھ سے سرزد ہوا یا نہیں، تو اس میں اپنے آپ کو حالت وضو میں سمجھنا صحیح. یعنی یقین تھا کہ میں نے وضو کیا ہے اور شک ہو رہا ہے وضو ٹوٹنے میں، تو سمجھے کہ میں حالت وضو ہی میں ہوں. پھر اگلے مسئلے کو لکھتے ہیں مکلف کو یقین ہو کہ وضو ٹوٹنے والا کام مجھ سے ہوا ہے، پھر شک ہو جائے کہ اس کے بعد میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یعنی اب کیا ہے، پرانا والا یقین کیا ہے کہ میں نے وضو ٹوٹنے والا کام کیا تھا، مثلا ریاح خارج ہوئی تھی، میں نے پیشاب کیا تھا، اس کا یقین ہے. شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کے بعد میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو اسی یقین کو یہاں پر کھینچ کر لے کر آئے گا وہ کہ جس میں اس نے وضو توڑنے والا کام کیا تھا، اور اپنے آپ کو اب بغیر وضو کے سمجھے گا اور وضو کرے گا. تھوڑا سا ذرا دماغ میں ٹیکنیکل وہ ہوگا. یعنی پہلی والی کنڈیشن جو یقینی ہے اسی کو آپ بیس بنائیں. پہلے والے میں کیا تھا کہ وضو کا یقین تھا، ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا شک تھا، تو اس صورت میں کیا ہوا کہ یہی سمجھے کہ نہیں ٹوٹا. اچھا، اب دوسری کنڈیشن میں اس کو یقین تھا کہ وضو توڑنے والا میں نے کوئی کام کیا ہے، جیسے یہ ریاح کا خارج ہونا یا پیشاب وغیرہ کا ہونا،
لیکن بعد میں اور پھر یہ شک ہو رہا ہے کہ اس کے بعد میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو اس یقین جو پہلا والا یقین تھا جس میں وضو ٹوٹنے والا کام تھا اسے یہاں پہ کھینچ کر لے کر آئیے اور سمجھیں کہ نہیں میرا وضو میں نے توڑنے والا کام کیوں کر لیا تھا، لہٰذا میں بغیر وضو کے ہی ہوں اور ایک وضو کرنا پڑے گا۔ اچھا، اگر مکلف کو یقین ہو کہ اس نے وضو کیا تھا اور اس سے کوئی وضو ٹوٹنے والا کام بھی سرزد ہوا ہے، لیکن یہ شک ہو رہا ہے کہ وہ کام جو ہے وضو سے میں نے پہلے کیا تھا یا پہلے مجھ سے حدث سرزد ہوا تھا، یعنی وضو توڑنے والا، تو اس پر وضو کرنا واجب رہے گا۔ تو یہ تھوڑی سی ذرا ٹیکنیکل اس میں چیزیں ہیں، تو یہ 3 اس کے حصے آیت اللہ سیستانی نے بیان کیے۔ اچھا، کیا ریح خارج ہونے سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ بعض اوقات دیکھیے اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ انسان تیمم کرتا ہے، مثلا یا تو وضو کے بدلے تیمم کرتا ہے یا غسل کے بدلے تیمم کرتا ہے، اس کی الگ الگ کنڈیشن ہوتی ہیں۔ مثلا ایام میں جو رمضان کے جو راتیں ہوتی ہیں اس میں پھر بہت سی خواتین کو غسل کرنا پڑتا ہے پاک ہونے کے بعد، اور بعض اوقات غسل کا مثلا وقت نہیں ہوتا تو پھر تیمم کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات وضو کے لیے پانی نہیں ہے اس کے لیے تیمم کرنا پڑتا ہے، وضو کرنا ممکن نہیں ہے کسی وجہ سے، پھر تیمم کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ وضو کے بدلے اگر تیمم کیا ہے تو ہر وہ چیز جس سے وضو باطل ہوتا ہے اس سے تیمم بھی باطل ہوتا ہے، یعنی وضو کیونکہ ریح خارج ہونے سے بھی باطل ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر آپ نے تیمم کیا ہے کسی وضو کی وجہ سے، وضو کے بدلے میں، تو پھر اگر کوئی ایسی وضو توڑنے والی کوئی چیز لاحق ہوئی ہے جیسے ریاح، تو اس سے تیمم بھی باطل ہو جاتا ہے۔ غسل اگر آپ نے کیا ہے تیمم کیا ہے غسل کے بدلے میں، تو جن چیزوں سے غسل باطل ہوتا ہے اس سے تیمم بھی باطل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اچھا، بعض اوقات تنگی وقت کی وجہ سے آپ تیمم کرتے ہیں، یعنی اتنا وقت نہیں ہے، بس نماز قضا ہو جائے گی، 2 منٹ رہ گئے ہیں نماز فجر کو قضا ہونے میں، اب آپ کو فوراً تیمم کر کے نماز پڑھنا ہوتی، اسے کہا جاتا ہے تنگی وقت کا تیمم۔ تو عذر جیسے ہی برطرف ہو جائے گا، بعض اوقات عذر اگر برطرف ہو جائے، جیسے اگر آپ نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا ہے، تو جیسے ہی پانی آئے گا، اب ضروری نہیں کہ وضو توڑنے والی کوئی چیز آئے کہ مثلا ریح خارج ہو یا پیشاب اور پیخانہ کر لیں تو اس سے ہمارا تیمم ٹوٹے گا، نہیں، جیسے ہی پانی آئے گا ویسے تیمم ٹوٹ جائے گا، جو کہ ایک محاورہ بھی ہوگا کہ آب آمد تیمم برخاست، جیسے ہی پانی آ جاتا ہے بس فوراً تیمم باطل ہو جاتا ہے، یعنی اگر وہ تیمم آپ نے کیا ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو تیمم کیا تھا۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ ریح خارج ہونے سے بھی جی ہاں تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ دوران غسل اگر ریح خارج ہو جائے تو کیا اس سے غسل بھی باطل ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ علماء نے دیا کہ اگر غسل جنابت کے دوران گیس خارج ہو جائے یا پیشاب آ جائے تو اس سے بھی غسل باطل نہیں ہوتا، البتہ نمازوں کے لیے یا کسی اور کام کے لیے جن کے لیے وضو وغیرہ ضروری ہوتا ہے یا طہارت ضروری ہوتی ہے، پھر اس کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، یعنی اگر بلکہ آغا سیستانی تو یہ بھی فرماتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی غسل ہو، صرف غسل جنابتی کی بات نہیں، مثلا خاتون ہے وہ غسل حیض کر رہی ہے پاکیزہ ہونے کے لیے، یا غسل جمعہ اگر کوئی شخص کر رہا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دوران غسل کے دوران ریح خارج ہو جائے یا پیشاب کے قطرے آ جائیں تو یہ نہ سوچے کہ ارے میرا تو غسل ہی باطل ہو گیا، غسل باطل ہو گیا تو مجھے دوبارہ سے غسل کرنا پڑے گا، نہیں، غسل باطل نہیں ہوگا، غسل کو بالکل کنٹینیو رکھیں۔ دیکھیں وضو باطل ہوتا تھا لیکن غسل کا مسئلہ الگ ہو گیا، جب ہی اس میں کہا جاتا ہے کوئی قیاس نہیں کر سکتا، غسل لیکن باطل نہیں، اور اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی غسل کو کنٹینیو کرے۔ البتہ ظاہر ہے اب اس غسل جنابت کی بات تو وضو نہیں کرتا، وہ نمازیں پڑھ لیتا، اب کیونکہ وہ غسل توڑنے والی کوئی چیز بیچ میں آ گئی تھی، یعنی ایک لحاظ سے، یعنی غسل تو نہیں ٹوٹا لیکن وہ حدث سرزد ہو گیا، ریح خارج ہو گئی، پیشاب وغیرہ کے قطرے آ گئے، تو نمازوں کے لیے اس کو الگ سے ایک وضو کرنا پڑے گا، یا مثلا قرآن کے حروف کو چھونا ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، کچھ بھی اس طرح سے، تو اس میں اس کو وضو کرنا پڑے گا، لیکن غسل میں اس کے کوئی فرق نہیں پڑا۔ البتہ یہاں پر ایک اختلاف ہے مرحوم آیت اللہ خوئی کا،
وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر غسل کے دوران، جیسے یہ غسل جنابت، اس کے دوران اگر ریحہ خارج ہو جائے یا پیشاب وغیرہ آ جائے تو وہ غسل جو ہے ایک غسل اس کے بعد دوبارہ اور کرنا پڑے گا، اور بہت سے مسائل میں یہ بھی کہ احتیاط مستحب ہے کہ اس کے بعد وضو بھی کرے۔ تو بہرحال یہ، لیکن البتہ امام خمینی اور رہبر معظم خامنئی اور آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر غسل کے درمیان میں اگر گیس خارج ہو جائے یا پیشاب بھی آ جائے تو اس سے غسل باطل نہیں ہوتا، البتہ بعد میں نمازوں وغیرہ کے لیے وضو کرے۔ اچھا، بعد غسل اگر ریاح خارج ہو جائے، ابھی تو دوران غسل تھا، بعد غسل ریاح خارج ہو جائے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی غسل کی حد تک فرق نہیں پڑے گا، البتہ نمازوں کے لیے یا کسی بھی ایسے کام کے لیے جس کے لیے وضو ضروری ہو، جیسے حروف قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے، تو بہت سارے اور مقامات ہیں کہ جب وضو کرنا، 5-6 مقامات ہیں کہ جب ضروری ہوتا ہے تو ان کاموں کے لیے وضو کرنا پڑے گا، لیکن بعد غسل بھی اگر ریحہ خارج ہو جائے تو اس سے غسل نہیں ٹوٹتا ہے، نہ درمیان میں ٹوٹتا ہے اور نہ ہی بعد میں ٹوٹتا ہے، یعنی غسل بالکل سیف ہے، سیف ساؤنڈ طریقے سے وہ بالکل صحیح ہے، بس اس کے بعد نمازوں کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اچھا، غسل کے دوران ریحہ خارج ہونے کے مسئلے میں کیا غسل جنابت اور دیگر غسلوں کے مسئلے میں کوئی فرق ہے؟ تو جس کا جواب ہے کہ نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جو بھی غسل اگر کر رہے ہوں، خاص طور پہ جو غسل جنابت کی بات کی ہم نے، تو اس کے اندر بھی یعنی کوئی فرق نہیں ہے کہ دیگر جو غسل ہیں، مستحب غسل ہیں، اس کوئی فرق نہیں پڑتا، غسل ٹھیک رہے گا، البتہ بعد غسل جو ہے نمازوں کے لیے، کوئی نماز نہیں پڑھنی تو کوئی وضو بھی نہیں کرنا ہے، لیکن جب نمازوں وغیرہ کا مسئلہ آئے گا تو پھر ایک وضو کرنا پڑے گا۔ دوران نماز، اب نماز میں آ گئے ہم، غسل سے اب نماز میں آ گئے، دوران نماز آپ کو ظن، شک یا احتمال ہو کہ ریاح خارج ہوئی ہے، یعنی جب تک آپ کو یقین نہ ہو، یقین ہو کہ دوران نماز ریاح خارج ہوئی ہے، پھر تو آپ کا نماز باطل ہو جائے گی، پھر وضو بھی کرنا پڑے گا نئے سرے سے اور پھر نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن احتمال، شک، ظن، یعنی 98% تک بھی آپ کا شک چلا جائے کہ میری جو ہے وہ ریاح خارج ہوئی ہے یا پیشاب کا کوئی قطرہ آ گیا ہے، تو اس صورت میں پھر یہی سمجھا جائے گا کہ نہیں ایسا کچھ ہوا، اور نماز کو بالکل کنٹینیو رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، دوران نماز یقین ہو جائے کہ ریاح خارج ہوئی ہے تو بس جیسے ہی یقین ہو جائے آپ کو، فوراً آپ کی نماز باطل ہو گئی۔ بہت سے لوگ ایک چیز اور بھی کرتے ہیں کہ پھر وہ پوری نماز آخر تک پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوبارہ نماز پڑھتے ہیں وضو وغیرہ کر کے، نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، جہاں دوران نماز آپ کی نماز باطل ہو جائے۔ اچھا، خالی یہ ریاح اور گیس اور اس کا ہی مسئلہ نہیں ہے، پیشاب کا کوئی اور بھی مسئلہ ہو جائے جس سے آپ کی نماز باطل ہوتی ہو، مثلا آپ نے 2 رکوع کر لیے غلطی سے، نماز باطل ہو گئی۔ اب یہ نماز کو پورا آخر تک پہنچانا ضروری نہیں ہے، بس وہیں سمجھیں وہیں ختم ہو گئی نماز، اور بس آپ فوراً اٹھے وہاں سے جائیں، اگر وضو ٹوٹا ہے تو وضو کریں، اور وضو نہیں ٹوٹا ہے اگر آپ کا اور کسی اور وجہ سے نماز باطل ہوئی ہے تو دوبارہ تکبیرۃ الاحرام کہہ کے پھر نماز شروع کریں۔ تو دوران نماز یقین ہو جائے کہ ریاح خارج ہوئی ہے، بس وہیں نماز ختم اور دوبارہ وضو کر کے نئی نماز۔ یقین ہو جائے کہ دوران نماز ریاح خارج ہوئی ہے تو کیا یہی ابھی جو ہم نے کہا کہ نماز کو مکمل کرنا ہوگا؟ جواب ہے کہ نہیں، نماز کو مکمل نہیں کرنا ہوگا، یعنی بس وہ وہیں چھوڑ دیں اور نئے سرے سے جا کر وضو کر کے نماز پڑھیں۔ اچھا، دوران نماز یہ یقین ہو جائے کہ نماز سے پہلے میری ریاح خارج ہوئی تھی، یعنی جس وقت ہم نے نماز شروع کی اس وقت ہم بالکل سالڈ، ہمیں یقین تھا کہ نہیں، ہمارے وضو برقرار ہے اور نماز ہم نے شروع کر دی۔ دوران نماز ہی یقین ہو گیا کہ یاد آ گیا کہ ارے نہیں، وہ تو ہماری تو مثلا ریاح خارج ہوئی تھی لیکن بھول گئے ہم اور ہم نے نماز شروع کر دی۔ اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اب یہ نہیں کہ نماز شروع ہو گئی تو چلو اب کنٹینیو کریں، نہیں، نماز اسی وقت فوراً باطل ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ کو یقین ہوا کہ آپ نے بغیر وضو کے اسی طرح سے نماز شروع کر دی تھی جبکہ یہ عارضہ لاحق ہوا تھا آپ کو، تو اس صورت میں آپ کو نئے سرے سے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی۔ بعد نماز یقین ہو کہ ریاح خارج ہوئی تھی، یعنی ہم نے پوری نماز پڑھ لی تو پھر بعد میں یاد آیا کہ ارے دوران نماز ریاح خارج ہو گئی تھی،
اب کیا کریں؟ کیا ہم یہ سوچیں کہ بھائی اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اگلی نماز کے لیے چلو ہم وضو کر لیں؟ نہیں، وہ جیسے ہی آپ کو بعد نماز بھی یقین ہو جائے کہ نماز سے پہلے آپ کی ریا خارج ہوئی تھی یا دوران نماز ریا خارج ہوئی ہے، اس صورت میں بھی آپ کی نماز باطل ہے اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، چاہے یہ بعد ہی میں کیوں نہ پتہ چلے آپ کو. یعنی اتنی اہمیت ہے طہارت کی دوران نماز.